میں خان صاحب کتنی جلدی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، قانون کا مطابق جب 5 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا اس وقت وہ تمام کیسز میں ضمانت میں تھے۔ ان پرنسپل اسی دن ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا جس دن اس کیس میں ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے، لیکن یہ ہیلے بہانے، یہ مختلف غیر قانونی طریقے سے ان کو جیل میں رکھا جانا آج بھی یہ غیر قانونی طریقہ کار ہے۔ جب ان کو پروڈیوس ہی نہیں کیا تو آپ نے جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر کیسے کر دیا؟ یہ ان کا غیر قانونی فیصلہ ہے، ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق۔ اسی طریقے سے یہ آج کیس بحث سے سماعت میں نہ جا سکے اور وہ سماعت ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح جج صاحب نے بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے انہوں نے درخواست سے سماعت ایڈجرن کر دی اور 14 تاریخ رکھ دی۔ دیکھیں، بیل بیفور اریسٹ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اور میں نے کورٹ کو کہا بھی تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ بیل بیفور اریسٹ اور آفٹر اریسٹ اکٹھے سنی جائے تو پھر ہمیں ایڈ انٹرم بیل دے دو، ہمیں بھی رہا کر دو، اس کے ایڈ پار کر دو، اور اس کے بعد پھر جب چاہیں سنیں، 6 مہینے نہ سنو، 4 مہینے نہ سنیں۔ جب کسی انسان کی لائف اینڈ لبرٹی کا سوال ہوتا ہے تو بنیادی حق ہے اس کو فوری طور پر اس کے کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور اگر ڈیلے کریں گے، فرض کرو کل آپ کو ضمانت ملتی ہے، ہمیں ضمانت کل ملتی ہے، تو جتنے دن ہم جیل میں رہیں اس کا کون حساب دے گا؟ اسی طرح جس طرح جسٹس عامر فاروق کو ہم نے کہا تھا کہ آج ہمارا کیس سن لیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ مایوں دلاور کا نہ صرف غلط ہے، اللیگل ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے برعکس ہے، تعصب پہ مبنی ہے، تو انہوں نے کہا میں 4 دن میں فیصلہ کروں گا۔ 4 دن کے بجائے انہوں نے 25 دن لگائے فیصلہ کرنے میں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ سائفر کیس میں اس جج صاحب نے سائفر کیس میں بغیر عمران خان کو پروڈیوس کیے انڈیٹڈ آرڈر کر دیا کہ جناب اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ دو۔ یہ ان کا غیر قانونی عمل تھا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے، اور اسی طرح یہ غیر قانونی عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مقتدر لوگ، مقتدر طبقے، قوتیں وہ پریشر اڈاپٹ کرتی ہیں اور ادارے ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے منصف جسٹس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ صرف عدالت بے بس اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اس طرح کے آرڈر کرتی ہے، اور انصاف نہ صرف ہوتا ہے بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ آج اسی طرح ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی اور کیس میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید القادر یونیورسٹی کیس میں بھی ڈال دیا گیا یا ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کہ یہاں سے اگر معاملہ وائنڈ اپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ خان صاحب کا کوئی ایسی اطلاع وکلاء کو دی گئی جیسے سائفر میں نہیں دی گئی تھی؟ تو دیکھیں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس دن بھی جس دن ضمانت ہماری ہوئی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے، اس دن انڈیٹڈ ایک گروپ کار میڈیا میں آ گئی، سوشل میڈیا پہ اور میڈیا میں آ گئی، اور وہ کون لوگ ہیں جو ڈسکلوز کرتے ہیں، اور یہ اس وقت آئی جس وقت ان کا ضمانت کا آرڈر آیا، اسی وقت ہوگی، حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 تاریخ کا آرڈر تھا۔ تو اسی طرح کی اگر کوئی کارروائی ان کا مقصد ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے جیسے عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا، اس کا مطلب ہے یہ جج صاحب بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس ٹیم کو اور اس پراسیکیوشن کو اور اس سرکار کو کہ کسی طریقے سے کسی اور مقدمے میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ میں ضمانت جب دوں تو وہ باہر نہ آ سکے۔ یہ ایک طرح کی فیسیلیٹیشن یا سہولت کاری تو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔